بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، آج ہم سورہ بقرہ کا 6واں رکوع پڑھیں گے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اے اولاد یعقوب کی، تم لوگ میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم کو انعام میں دی تھی، اور اس بات کو یاد کرو کہ میں نے تم کو تمام دنیا جہاں والوں پر خاص برتاؤں تمام دنیا جہان والوں پر خاص برتاؤ میں فوقیت دی تھی۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اور ڈرو تم ایسے دن سے کہ نہ تو کوئی شخص کسی شخص کی طرف سے کچھ مطالبہ ادا کر سکتا ہے، اور نہ کسی شخص کی طرف سے کوئی سفارش قبول ہو سکتی ہے، اور نہ کسی شخص کی طرف سے کوئی معاوضہ لیا جا سکتا ہے، اور نہ ان لوگوں کی طرفداری چل سکے گی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ۔ اور جب رہائی دی ہم نے تم کو متعلقین فرعون سے، جو فکر میں لگے رہتے تھے، تمہاری سخت آزاری کے، گلے کاٹتے تھے تمہاری اولاد ذکور کے، اور زندہ چھوڑ دیتے تھے تمہاری عورتوں کو۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اس واقعہ میں ایک امتحان تھا تمہارے پروردگار کی جانب سے بڑا بھاری۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ اور جب شک کر دیا ہم نے تمہاری وجہ سے دریائے شور کو، پھر ہم نے ڈوبنے سے بچا لیا تم کو، اور غرق کر دیا متعلقین فرعون کو، ماں فرعون کے، اور تم اس کا معائنہ کر رہے تھے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور وہ زمانہ یاد کرو جب کہ وعدہ کیا تھا ہم نے موسیٰ سے 40 رات کا، پھر تم لوگوں نے تجویز کر لیا گوسالہ کو اس موسیٰ کے جانے کے بعد، اور تم نے ظلم پر کمر باندھ رکھی تھی۔ ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشکرون۔ پھر بھی ہم نے تمہارے توبہ کرنے پر درگزر کیا تم سے اس کے اتنی بڑی بات ہوئے پیچھے، اس توقع پر کہ تم احسان مانو گے۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اور وہ زمانہ یاد کرو جب دی ہم نے موسیٰ کو کتاب توریت اور فیصلہ کی چیز، اس توقع پر کہ تم راہ پر چلتے رہو۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ۔ اور وہ زمانہ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنی قوم سے، کیا میری قوم، بے شک تم نے اپنا بڑا نقصان کیا اپنی اس گوسالہ پرستی کی تجویز، سو تم اب اپنے خالق کی طرف متوجہ ہو، پھر بعض آدمیوں کو قتل کرو۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ اور جب تم لوگوں نے یوں کہا کہ اے موسیٰ، ہم ہرگز نہ مانیں گے تمہارے کہنے سے یہاں تک کہ ہم خود دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کو اعلانیہ طور پر، سو اس گستاخی پر آ پڑی تم پر کڑک بجلی کی،
اور تم اس کا آنا آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پھر ہم نے تم کو زندہ کر اٹھایا تمہارے مر جانے کے بعد، اس وقت پر کہ تم احسان مانو گے۔ وَذَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور سایہ فگن کیا ہم نے تم پر ابر کو میدان طیہ میں، اور خزانہ غیب سے پہنچایا ہم نے تمہارے پاس تزنجین اور ٹبیریں، کھاؤ نفیس چیزوں سے جو کہ ہم نے تم کو دی ہیں۔ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور اس سے انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا لیکن اپنا ہی نقصان کرتے تھے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، اور جب ہم نے حکم دیا کہ تم لوگ اس آبادی کے اندر داخل ہو، پھر کھاؤ اس چیزوں میں سے جس جگہ تم رغبت کرو بے تکلفی سے، اور دروازے میں داخل ہونا عاجزی سے جھکے جھکے اس زبان سے کہتے جانا کہ توبہ ہی توبہ، ہم معاف کر دیں گے تمہاری خطائیں۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ابھی مزید 12 اور دیں گے دل سے نیک کام کرنے والوں کو۔ وَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، سو بدل ڈالا ان ظالموں نے ایک اور کلمہ جو خلاف تھا اس کلمہ کے جس کے کہنے کی ان سے فرمائش کی گئی تھی۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اس پر ہم نے نازل کی ان ظالموں پر ایک آفت سماوی، اس وجہ سے کہ وہ عدول حکمی کرتے تھے۔ دوستو یہی تھا آج کا رکوع، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم رکوع نمبر 7 پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔